الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان میں اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک بیماری کو بیان کیا ہے جو ایک فرد کو لگ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے، اور اگر پوری قوم کو لگ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے۔ پھر انہی لفظوں میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس بیماری کے لگنے کا سبب بتایا کہ بیماری کیوں لگی ہے۔ جب کسی بیماری کے لگنے کا سبب معلوم ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی دریافت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دور میں شوگر کے مریض ہیں، مگر ابھی تک ایسی کوئی دوائی مارکیٹ میں نہیں آ سکی کہ جس سے کلی طور پر یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو ڈاکٹروں سے پوچھیں تو اس کا سبب یہی بتاتے ہیں کہ ابھی اس کے لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی، ابھی یہ علم نہیں ہوا کہ شوگر لگتی کیوں ہے، ہوتی کیوں ہے۔ تو چونکہ معلوم نہیں، اس لیے اس کا علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ تو اب یہ قرآن پاک کی جامعیت ہے اور اکملیت ہے کہ صرف بیماری نہیں بتائی، سبب بتایا کہ وہ بیماری کیوں لگی ہے، اور پھر سبب نہیں بتایا فقط، پھر اس کا علاج بتایا کہ بیماری دور کیسے ہو سکتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا اور قرآن کو سننا بھی چھوڑ دیا۔ ہماری اکثر محفلوں میں گویے، گلوکار، سر تال والے، ٹپوں والے، دوڑوں والے مسلط ہو گئے اور عوام کے کانوں کا یہی چسکا بنا دیا، اور عوام کو ایسی لت پڑ گئی کہ اب اگر انہیں فلمی گانوں کی طرز پہ کلام سناتے ہوئے ساری رات جگائے رکھو تو جھومتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں اور امداد بھی دیتے ہیں۔ اور اگر کسی شیخ الحدیث کو بٹھا دو، شیخ القرآن کو بٹھا دو، وہ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، مسائل شریعت بیان کرے، تو نصف سے زیادہ لوگ، آدھے سے زیادہ لوگ بور ہو کے اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، کہیں گے جی سواد ہی کوئی نہیں آ رہا۔ تو جلسے ہم نے سواد میں بدل دیے، کانوں کے چسکے میں بدل دیے۔ شریعت سیکھنے کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جلسوں میں حضور کی شریعت سیکھ لی۔ کتنے سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے؟ 4 سال سے جلسہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کسی سیاسی جلسے میں تو نہیں آئے بیٹھے نا، دینی جلسے میں آئے بیٹھے، اسلامی جلسے میں آئے بیٹھے۔ 4 سال میں یہ بھی نہ جان سکے کہ حضور کے ذکر کی مجلس میں جانے کے آداب کیا ہیں۔
میں دیکھ رہا ہوں اکثریت ننگے سر بیٹھی ہے. کوئی یہاں سیاست کا جلسہ ہو رہا ہے، یہاں کسی ولیمے میں آئے بیٹھے ہیں، اکثر لوگ ننگے سر آئے بیٹھے ہیں. یعنی ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ دینی مجلس میں جائیں تو اس کے آداب کیا ہیں اور تقاضے کیا ہیں. جب سے محفلیں مسجدوں سے باہر ہونے لگی ہیں، محفلیں نہیں رہی، سٹیج شو بن گئے، ان کا تقدس ختم ہو گیا. ایسے لگتا ہے کوئی میلہ لگا ہوا ہے. اکثر لوگ محفلوں میں ننگے سر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مسجد کے باہر محفل ہوتی ہے تو جس کا سگریٹ کو دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے کش لگا کے پھر آ کے بیٹھ جاتا ہے. وضو بھی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سر پہ کپڑا نہیں ہے. اور اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ سر پہ کپڑا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکثر آنے والے یہاں عشاء پڑھ کے نہیں آئے. اگر عشاء پڑھتے نا تو سر پہ کوئی ٹوپی رکھ لیتے اور پھر اسی ٹوپی کے ساتھ پھر محفل میں آ جاتے. تو چونکہ عشاء نہیں پڑھی اکثر لوگوں نے، اس لیے اسی حساب میں مجلس میں چلے آئے. اسلام کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرو. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت. ہم بازار میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، دکانوں پہ ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، ہر وقت ہاتھ کھلے رہتے ہیں. یہ ہاتھ کھلے رکھنا عادت. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب میری بارگاہ میں آؤ تو اب ہاتھ باندھ لو. ہاتھ باندھ لو لوگوں. کیوں؟ اس لیے تاکہ دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ عادت میں نہیں، یہ رب کی عبادت میں ہے. سمجھ رہے؟ اسی طرح اکثر لوگ شادیوں میں ننگے سر پھرتے ہیں، بازاروں میں ننگے سر رہتے ہیں. ننگے سر پھرنا عادت ہے کہ نہیں ہے؟ بازار میں ننگے سر، مارکیٹ میں ننگے سر، شادیوں پہ ننگے سر. تو ننگے سر پھرنا عادت ہے. تو جب امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آؤ یا کسی دینی مجلس میں آؤ تو سر ڈھانپ لو تاکہ دیکھنے والوں کو خبر ہو کہ اتنا مجمع عادت میں نہیں بیٹھا، رب کی عبادت میں بیٹھا ہے. یہ ہے شریعت کے مسائل، یہ ہے آداب شریعت کہ جن کا سیکھنا ضروری ہے. تو میں آج نہیں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو ظاہر ہے یہ کسی نے سمجھایا ہوتا تو جان بوجھ کے ایسا نہ کرتے آپ. لیکن سمجھاتا بھی تو کوئی نہیں. یہ قصور وہاں نہیں ہے، قصور یہاں کا ہے جہاں میں بیٹھا ہوں. آپ کا نہیں، قصور ہمارا ہے. اکثر لوگ سٹیج پہ آنے والے وہ بدبخت یہ دیکھتے رہتے ہیں قوم انہیں کتنا دے رہی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ تاجدار کائنات کی لوٹی ہوئی امت کو کیا دے کے جا رہے ہیں. نہ انہیں قرآن سنایا، نہ انہیں حدیث سنائی، نہ انہیں شریعت کا مزاج سمجھایا. بس سرطان کنجریوں کے لہجے میں نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. بدبختوں نے کوئی فلمی گانا ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کی سر پر حضور کی نعت نہ چڑھا دی. تو یہ ماں کے پیٹ سے یہ طرز گانوں کی سیکھ کے آ گئے. یہ جو فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھتے ہیں یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئیں یہ سوریں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ بدبخت پہلے کنجریوں کے گانے سنتے ہیں، پھر ان کی طرزیں پکاتے ہیں، پھر ان پر نبی کی نعت چڑھاتے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیے شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز؟ شراب کے گلاس میں وہ ایک ظرف ہے، لہجہ بھی ایک ظرف ہوتا ہے. یہ علماء سے پوچھیں، شراب کے گلاس میں آب زمزم پینا جائز نہیں ہے.
تو پھر کسی کنجری کے گائے ہوئے لہجے میں ذکر نبی کیسے جائز ہو گیا؟ میں پہلی بار حاضر ہوں، آپ کا میرا تعارف نہیں ہے، اب مجھے نہیں معلوم آپ کیسی تقریر پسند کرتے ہیں، مگر میں تو ایسی پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے، سب سے پہلے میرا گریبان پکڑا جائے گا۔ اتنی دور سے علامہ سیف قادری صاحب نے تجھے بلایا تھا، ساری دنیا نیچے بیٹھی تھی، تجھے اونچا بٹھایا تھا، بڑی عزت دی تھی تجھے، اور تو نے انہیں حق اور حقیقت نہیں سنائی، انہیں اصل شریعت ہی نہیں بتائی، تو میرا گریبان پکڑیں گے، آپ سے پہلے میری قبر خراب ہوگی، اور فرشتے پوچھیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، ہمیں راہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں بڑی توجہ سے میری گزارشات سنی، مجھے چسکے نہیں آتے، مجھے میاں محمد کا کلام نہیں آتا، مجھے حضرت محمد کا کلام آتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے سیف الملوک نہیں آتی، مجھے بخاری شریف آتی ہے۔ تو ہمارا سنیوں کا اس دن مقدر بدل جائے گا کہ جس دن سنی قرآن سننے لگ جائیں گے، حدیث سننے لگ جائیں گے، اس دن نقشہ بدل جائے گا۔ اب ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، مزید زوال کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، قرآن سے توجہ نہیں رہی، قرآن سے توجہ ہٹ گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو بیان کیا، یہ جو الفاظ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، بیماری بیان کی، بیماری کیا ہے؟ فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، دلوں کو تالے لگ گئے، دلوں کو تالے لگ گئے، اور تالے کیوں لگے، بیماری کیوں لگی تالے لگنے کی؟ افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتا ہے کہ قوم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، اس لیے دلوں کو تالے لگ گئے، قرآن سمجھنا چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب تالے لگنے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ای سی جی کروائیں یا ایکس رے کروائیں تو تالا نظر آئے گا، ایسا نہیں۔ تالے لگنے سے مراد یہ ہے کہ دل میلے ہو جاتے ہیں، دل گندے ہو جاتے ہیں، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، ان میں بھی زنگ لگتا ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مثال دی حضور نے کہ جس طرح لوہے کو پانی لگ جائے تو زنگ لگتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، دلوں کو گناہوں سے زنگ لگتا ہے۔ جب امام الانبیاء نے یہ فرمایا تو اصحاب رسول پریشان ہو گئے، وہ پریشان ہو کے عرض کی یا رسول اللہ وما جلاؤہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل گندے ہو جائیں اور دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر دل کس چیز سے مانجے جائیں اور چمکائے جائیں؟ کیونکہ لوہے کو زنگ لگ جائے تو اسے تو ہم مانج لیتے ہیں، برتن کو زنگ لگ جائے اسے سیکل کرتے ہیں، مانج لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن صاف کیوں ہوتا ہے، مانج کیوں لیتے ہیں کہ وہاں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے برتن تک، لیکن آپ فرماتے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو یا رسول اللہ دل تو اندر ہے، سینے کے اندر، دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا نا، تو یا رسول اللہ اگر دل میلے ہو جائیں تو دل کیسے صاف کریں؟ اب سننا امام الانبیاء نے 2 نسخے دیے تھے، 2 نسخے دیے تھے، اور ہم نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میرے آقا نے بتایا اگر دل صاف کرنا چاہو، اگر من کے روگ مٹانا چاہو، اگر اندر کی ڈارکنس اور ظلمت ختم کرنا چاہو تو 2 چیزیں، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ امام الانبیاء نے فرمایا جہاں بیٹھو موت یاد کرنا، موت کی باتیں کرنا، یاروں میں بیٹھو غیروں میں بیٹھو، موت کا ذکر کرنا اور تلاوت قرآن ہر وقت کرتے رہنا۔ قرآن کی قوت بتا دی کہ جہاں تمہارا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میرا قرآن پہنچ جاتا ہے۔
یہ قرآن کی طاقت بتا دی، جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں مصطفیٰ کا قرآن پہنچ جاتا۔ فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ گے دل دلتے چلے جائیں گے، من مانجے جائیں گے، اندر صاف ہو جائیں گے۔ کیا تلاوت قرآن سے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، بیماری کیا ہے کہ دلوں کو تالے لگ جائے، اور لگے کیونکہ قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، تدبر فی القرآن چھوڑ دیا۔ یہ جو قرآن کو سمجھنا ہے نا، یہ قرآن پاک کا تیسرا حق ہے، یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک کا۔ اور یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں گے، یعنی کئی بی ایڈ ہوں گے، ایم ایڈ ہوں گے، MSc ہوں گے، LLB ہوں گے، PhD ہوں گے، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، مگر دنیاوی ڈگریاں جن کے پاس، ان سے پوچھیں کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں، تو نہیں بتا سکیں گے۔ یعنی ہماری اکثریت اور میجارٹی ابھی تک یہ بھی نہ جان سکی کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں، تو وہ حقوق پورے قبر میں جا کے کریں گے، یہاں تو علم ہی نہیں قرآن کے حقوق کتنے ہیں۔ اب دیکھ لیں ہم نے زندگی بھر جلسوں میں کیا سیکھا، طلب ہی نہیں، طلب ہو تو بندے کو علم آتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی میلے ہو جاتے ہیں، اور دلوں کو جب زنگ لگتا ہے اس کی پھر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں معاشرے میں۔ دیکھو نا، اگر کسی کو جنڈس ہو جائے، یرکان ہو جائے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں۔ تو جس کی آنکھیں پیلی ہو جائیں، جو بھی دیکھتے کہتے تجھے تو یرکان لگتا ہے، ایسے لگتا ہے یرکان ہو گیا۔ اور کسی سے ہاتھ ملاؤ تو اس کا معمول سے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جسم کی حرارت اور تپش، تو کہتے ہیں یار ایسے لگتا ہے تجھے تو بخار ہے۔ تو علامت ہے نا بخار کی بھی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح علامت ہے جنڈس کی، یرکان کی، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ہر شے علامت ایک دکھاتی ہے اپنی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شے ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو قوم قرآن سمجھنا چھوڑ دے اس کے دل کو تالے لگ جاتے ہیں، اور جب تالے لگ جائیں تو پھر معاشرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں اس معاشرے میں؟ یہ سنو غور سے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں ان کی بہو بیٹیوں کے سر سے شرم و حیا کے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے گھروں کی الماری میں قرآن بند رکھا ہوتا ہے اور ٹی وی سامنے میز پہ سجا ہوتا ہے، جسے چھپانا تھا اسے سامنے رکھا ہے، جسے سامنے رکھنا تھا اسے چھپا دیا۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بوڑھے بوڑھے لوگ اڈوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر بدبخت تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، رب کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کی عورتیں، گھروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں بدبخت ٹی وی پر ڈرامے کی قسط نہیں چھوڑتی، رب کی نمازیں چھوڑ دیتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں یہ علامت ہے کہ اس قوم کے جوان کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے گھروں کی بیٹیاں اور بہویں وہ بن سنور کر میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کر بازاروں میں ننگی پھرتی ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے دودھ بیچنے والے پانی ملاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے دکاندار تولتے ہوئے ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں وہ بھائیوں کے حق چھینتے ہیں، ان کی زمینیں دبا لیتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بچوں کی شادیوں پر گھروں میں ڈیک پر کنجریوں اور طوائفوں کے گانے چلتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کی بہو بیٹیاں ڈھولکی کی تھاپ پر شادیوں میں گانے گاتی ہیں۔
جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے افسر حرام خور ہو جاتے ہیں، اس قوم کے تاجر بددیانت ہو جاتے ہیں۔ جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے حکمران رب اور رسول کے غدار ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ تالے لگ گئے، کہ سب علامتیں ہیں بیماریاں کے اندر تالے لگے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم سب ایک لفظ بولتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے۔ اکثر کہتے ہیں قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ کہتا ہے۔ لفظ قرآن کے ساتھ لفظ حکیم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں نا بھئی قرآن حکیم یہ کہتا ہے، قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ حکیم ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سارے بیمار، تو پھر اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ مانتے ہیں قرآن حکیم ہے، جانتے ہیں ہم سارے بیمار، تو اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ اگر اس سے علاج کرایا ہوتا تو ہماری بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرتی۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے جوان لڑکے لڑکیاں ٹچ موبائلوں پر آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا تو ہمارے جوانوں کی جیب میں سورہ یاسین ہوتی، ہاتھوں میں رومانٹک ناول نہ ہوتے۔ اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کروایا ہوتا ہماری بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں اخبار جہاں نہ ہوتی، سیرت عائشہ اور فاطمہ کی کتابیں ہوتی۔ مگر ہم نے اس حکیم سے علاج نہیں کروایا، اسے لپیٹ کر، اس کا بڑا حق یہ سمجھا کہ اسے قیمتی غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور اتنا اونچا رکھا کہ اس سے واسطہ جو کوئی نہیں رہا۔